آج فیس بک پر ٹیوبی جو کہ فری مووی اسٹریمنگ سائٹ ہے، اب معلوم نہیں یہ پاکستان میں اوپن ہوتی ہے یا نہیں، کہ اشتہار میں اس فلم کا امیج تھا موکنگ برڈ ڈونٹ سنگ۔ فلم کا یہ پوسٹر بہت سی دیگر اور کچھ آرٹسٹک خصوصیات کی بنیاد پر اپنی توجہ کھینچنے والا ہے، جیسے کہ اس میں ایک چھوٹی عمر کی بچی کچھ نیموریاں لباس میں کسی تشدد کا شکار نظر آ رہی ہے۔ اب تشدد کی کوئی بھی شکل ہو، اگر اس کا سبجیکٹ بچے ہوں تو انہیں عموماً یہاں پر مووی پوسٹرز کا موضوع نہیں بنایا جاتا۔ دوسری توجہ کی وجہ اس پوسٹر کا ایسا آرٹسٹک ڈیزائن ہے جس سے یہ اپنے سائیکولوجیکل ڈرامہ ہونے کی مکمل وضاحت دے رہا ہے۔ جیسے فوٹوگرافی کے بنیادی اصول کے بالکل منافی، بچی کا فیس جس طرف دیکھ رہا ہے وہاں سپیس کم ہے، جبکہ اس کے عقب میں سپیس زیادہ اور تاریک ہے، اور یہ اپنے ویژول میں ہی آپ کو کچھ ذہنی اذیت میں مبتلا کرتا ہے۔ بہرحال ٹیوبی سائٹ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میں نے اس کا مختصر خلاصہ پڑھ کر آج یہ فلم دیکھی۔ یہ 1970 کے ایک ٹرو ایونٹ پر بنائی گئی ہے، جسے بچوں پر تشدد کے حوالے سے امریکی تاریخ کا بدترین واقعہ قرار دیا جاتا ہے، اور یہی پوائنٹ اسے اس موضوع کی دیگر بے شمار فکشن فلموں میں سے خاص بناتا ہے۔ گو کہ ابتدائی 5-7 منٹ کی فلم دیکھ کر اندازہ ہوا کہ میں یہ نہیں دیکھ سکوں گا، لیکن شکر ہے اس کے تھوڑے سے وقت کے بعد اس فلم کا بصری موضوع تبدیل ہو گیا اور بعد کے دیگر حقائق اور معاملات پر بات شروع ہوئی جو سائنٹیفک تحقیق کا حصہ بنے، جسے میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ آپ فلم دیکھیں تو آپ کا سسپینس خراب نہ ہو، لیکن جو مکالمہ میرے ذہن میں شروع ہوا وہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ آج کا انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ بہت سے انسانوں کو اب نہ خدا کے تصور کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، نہ اس کے کسی پراسرار نظام قسمت کو سمجھنے کی، اور وہ خود کو ہی کار مختار سمجھ رہا ہے، خلا کی وسعتوں میں لامحدود فاصلوں میں جھانک رہا ہے۔ دوسری طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں خود خدا بننے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بے شمار جسمانی، معاشی اور معاشرتی مسائل کے پنجرے میں کسی بے بس پرندے کی طرح مقید ہے۔ اسی طرح خود اپنی ذات کے نہا خانوں کے تاریک راہوں میں گم شدہ ہے۔ اس کے بے شمار جذباتی، نفسیاتی مسائل خود اس کی سمجھ سے باہر ہیں، جن کا اظہار ہم اپنے ظاہری اور چھپے ہوئے پیچیدہ رویوں میں کرتے ہیں، اور پھر انہی کی بنیادوں پر ہم اپنے سماجی اصول و ضوابط اور رہن سہن کو وضع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ کسی ایسی چادر کی طرح ظاہر ہوتے ہیں جس سے سر ڈھانپو تو پاؤں باہر، پاؤں ڈھانپو تو سر باہر رہتا ہے۔ یعنی کوئی آئیڈیل سماج بنانے کا خواب آج بھی ادھورا ہے۔ یہاں ایک مثال سے اپنی بات واضح کرتا ہوں۔ انسان نے اپنے ہزاروں سال کے ارتقائی سفر میں گروہ کی شکل میں رہنا سیکھا، جس میں کسی بھی قبیلے، گاؤں، دیہات، محلے کے لوگ آپس میں بہت جڑے ہوئے ہوتے تھے، سب ایک دوسرے کی خبر رکھتے تھے، کس گھر میں کون آیا، کون گیا، کیا پکا اور کیا کھچڑی پک رہی، یہ سب کو خبر ہوتی تھی۔ لیکن پھر انسان اس اجتماعی رہن سہن سے اُب گیا۔ دوسروں کا اپنی زندگی میں عمل، دخل، دباؤ اور اس کی بے شمار پیچیدگیاں انسان کو ستانے اور اس کی برداشت سے باہر ہونے لگی، اور اس نے تنہا رہنے کو ترجیح دینا شروع کر دیا، یا عدم برداشت جیسی اور دیگر بہت سی وجوہات سے اس میں تنہا اور الگ تھلگ رہنے کی خواہش اور ضرورت پیدا ہوتی چلی گئی۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ طرز زندگی ہمارے لیے مناسب ہے؟ اس تنہا طرز زندگی میں کسی انسان کے ساتھ کسی گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہمیں اب کسی مہذب سماج میں کسی سے پوچھ تاچھ کرنے کا کوئی حق حاصل ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کسی انسان کو انسان کے ظلم سے تو کسی بھی حالت میں بچانا مشکل ہے، جیسے کہ وہ آدم خور قبیلے جو اپنے درمیان کسی وارد ہونے والے اجنبی کو بھون بھان کر کھا جاتے تھے، اور وہاں اس قبیلے میں کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہوتا تھا، سب اپنے اپنے لنچ یا ڈنر کے منتظر ہوتے تھے۔ اور آج مہذب دنیا میں بھی ہمارے اپنے اپنے مفادات ہیں،
جن میں سمجھ ہی نہیں آتا کہ خود کو دوسروں کے ظلم سے یا اپنے ظلم سے دوسروں کو کیسے محفوظ رکھا جائے۔ لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے جڑے سماج کے فوائد یوں لگتا ہے کہ تنہا سماج سے بہتر ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اب کیا جائے کہ انسان عقل و شعور کی ترقی میں ہر بات کے جواز اور دلیل میں بھی بہت ترقی پر ہے۔ وہ اپنی ہر خرابی کی لاجک اور ریزن دینا جانتا ہے، چاہے وہ دلیل بالکل اس لطیفے جیسی ہی کیوں نہ ہو جس میں ایک پاگل خانے کے بارے ہائی مینجمنٹ کو یہ رپورٹ جاتی ہے کہ وہاں کے پاگلوں کے اثرات سٹاف پر بھی ہو رہے ہیں۔ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے انسپیکشن ٹیم آتی ہے اور ان میں سے ایک ڈاکٹر انسپیکٹر ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے تو ایک شخص چھت کے کنڈے کو پکڑ کر لٹک رہا ہوتا ہے۔ انسپیکٹر حیرانی سے اسے دیکھ کر نرس سے پوچھتا ہے کہ یہ شخص چھت سے کیوں لٹکا ہوا ہے۔ نرس جواب دیتی ہے کہ جناب یہ اپنے آپ کو بلب سمجھتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اسی کی وجہ سے کمرے میں روشنی ہو رہی ہے۔ انسپیکٹر کہتا اوہ اچھا، خیر اسے نیچے اتارا جائے۔ نرس جواب دیتی ہے نہیں جناب، پھر تو اندھیرا ہو جائے گا۔ شاہد حسینی۔